Hello and Assalamu alaikum. This is your host Fatima Mukhtar. We are here at Zeb FM Digital and our program is Youth Talk. And our topic for today is Constitution of Pakistan. Specifically, we are going to talk about Article number 25B, which is Women's Rights in the Constitution of Pakistan. A short disclaimer for you guys, this is just a class project given by our teacher Miss Mansoora, so consider this as one. I'm here with my classmates, fellow classmates. Would you like to introduce yourselves? My name is Sadia. My name is Prey. My name is Asnan Kamran. So, how was your day today? Good. So, let's dig into this topic. So, would you like to introduce this topic to our audience? So today we're going to discuss about women's right in the Constitution of Pakistan and the role it plays, like to give women their rights. Yeah. And today we'll talk about like education, Islam, religion, rights, and the Constitution of Pakistan. Basically, every aspect it relates. Yes, to Article women's 25. rights. Yeah. Okay. So let's start with the questions. So, what is Article 25 of the Constitution of Pakistan, and what does it say? Basically, Article 25 says about the rights of the citizen. It is mainly about the rights of the woman, that there should be no discrimination and both should be equally like treated. And a good example of that is like universities where men and women both are given equal opportunities to participate in the class assignments and to take like a part in different activities. Yes. Okay. Let's move on to the next question. What rights does the Constitution of Pakistan give to women? Constitution of Pakistan women's کو protection and education اور freedom دیتا ہے تاکہ مطلب ایجوکیشن جو ہے وہ وومن ہر کوئی اپنا لے سکے اور ہر کسی کو برابر ایجوکیشن ملنی چاہیے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان وومنس کو فریڈم اور ایجوکیشن دیتا ہے اور پروٹیکشن دیتا ہے کہ ہر عورت جو ہے پروٹیکٹ رہے, اور ایجوکیشن ہر عورت کو اور ہر لڑکی کو دینی چاہیے. جی. اور آج کل وومنس ٹیچرس بھی ہیں اور لائرس بھی ہیں, پولیٹیشین میں بھی کام کر سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, ان کو ایکویلٹی مطلب ان کو ہمیں ایکول ٹریٹ کرنا چاہیے نا, تاکہ جی, اور ہماری کانسٹیٹیوشن یہی کہتی ہے. جی صحیح کہہ رہی ہیں آپ. چلیں ہم نیکسٹ کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں. ہاؤ ڈز اسلام سپورٹ وومنس رائٹ؟ اسلام ہم دیکھیں پاسٹ میں جائیں تو اسلام بہت ساری سپورٹ کرتا ہے مطلب ویمین کو. جب ویمین کو زندہ دفنایا جاتا تھا تو اسلام ہی تھا جنہوں نے کہا کہ جنت ماں کے قدموں میں. سو چلیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اسلام کافی امپاور کرتا ہے آج کل کی عورتوں کو, اینڈ ہمیں بھی اسی طرح خیال رکھنا چاہیے. شاید کچھ اتنی صدیاں گزر گئی ہیں, اس کے بعد ہم تھوڑا پیچھے پڑ گئے ان معاملوں میں. اتنے شاید حقوق ہم ان کو دے نہیں پا رہے جتنے ان کے حقوق ہیں, ان کے حق ہیں. چلیں اگلے سوال پہ. واٹ از دا رول آف گورنمنٹ ان پروٹیکٹنگ دا رائٹس آف وومن؟ Basically, government writes the laws and those laws support women. تو ان لاس کے بیسس پہ کیا کہتے ہیں, عورتوں کو آج کل اپرچونیٹیز دی جا رہی ہیں, وہ جابس کر رہی ہیں, پالیٹکس میں ہیں اور ڈفرینٹ فیلڈس میں کیا کہتے ہیں آج کل اپنا حصہ لے رہی ہیں. اسی کی اچھی اگزامپل ہے جیسے کہ نیشنل اسمبلی اور کیا کہتے ہیں پروونشل اسمبلی ہوتی ہے, وہاں وومن کی کیا کہتے ہیں ریزرو سیٹ ہوتی ہیں الگ سے جو وومن کی ہوتی ہیں, اور وہی کیا کہتے ہیں الیکشنز لڑکے اور ان کو ملتی ہیں. تو یہ ایگزامپل ہے کہ وومنس کا ان کا رائٹ دیا جا رہا ہے اور ان کی سیٹس ریزرو ہوتی ہیں اس میں, جو کوئی لے ہی نہیں سکتا ان سے. Why is women's in education important for women's empowerment in our country today? ایجوکیشن وومن کو کانفیڈنس اور انڈیپینڈنٹ بناتی ہے, اور ایجوکیٹ جو وومنس ہوتی ہیں وہ اپنا رائٹ سمجھتی ہیں اور بیٹر ڈیسیشن لے سکتی ہیں. لائک آج کل ایجوکیٹ جو وومنس ہیں وہ ڈاکٹر اور بزنس وومن بھی بن کر کنٹری کے ڈیولپمنٹ کو آگے چلا رہی ہیں. جی. تو یہی ایجوکیشن اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے وومنس کے لیے. کافی امپورٹنٹ ہے, ہمیں چھوٹی لیول سے شروع کر دینی چاہیے ان کی ایجوکیشن ہر جگہ. صرف یہ نہیں کہ سٹیز میں ہی کریں, رورل ایریاز میں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اکثر بعض اوقات بس ان کی جیسے میچورٹی ان کو مطلب کی ایج آ جاتی ہے تو ان کی شادی کروائی جاتی ہے. ضروری نہیں سمجھتے کہ بس بیٹیاں کو مطلب شادی کروا دی جاتی ہے اور بیٹوں کو پڑھایا جماعت تک پڑھا کے اس کے بعد شادی کروا دیتے ہیں, جو کہ بہت غلط بات ہے. جی.
سو میرا اگلا سوال یہ ہے کہ سوسائٹی کس طرح ہیلپ کر سکتی ہے پاکستان کی عورتوں کو؟ سوسائٹی کو چاہیے کہ عورتوں کی رسپیکٹ دے، ان کو اپرچونیٹیز ملیں کہ وہ ہر جگہ جائیں اور اپنے خواب پورا کریں. جی. اور اس کی وجہ سے ہی ہمارا ملک کامیاب ہوگا اگر ہم ایکولیٹی کریں گے. تو پھر یہی اگر سوسائٹی ہیلپ کر رہی ہے عورتوں کی ان کو آگے بڑھنے میں اینڈ ان کو کسی طریقے سے روکا نہیں جا رہا تو وہ اس ہمارے ملک کے لیے بھی کتنا اچھا کر سکتی ہیں. وائی آر وومنز رائٹس امپورٹنٹ فار اے سکسیزفل سوسائٹی؟ بیسیکلی وومن رائٹس کیا کہتے ہیں سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور جب مین اور وومن دونوں مل کے کسی پروجیکٹ یا کسی چیز پہ کام کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ سکسیزفل ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ ایک وومن کو کیا کہتے ہیں ایجوکیٹ کرتے ہیں تو وہ صرف اس کو ایجوکیٹ نہیں کرتے، اس کے آنے والی پوری جو فیملی ہے وہ ایجوکیٹ ہوتی ہے، کیونکہ ایک ایجوکیٹڈ وومن ہی ایک ایجوکیٹڈ فیملی لیڈ کر سکتی ہے اور ایک ایجوکیٹڈ فیملی چلا سکتی ہے. تو بیسیکلی وہ ان کی وہ امپورٹنٹ ہے، ان کے رولز اور ان کے لیے وہ خود ایجوکیٹڈ ہوگی تو وہ اور لوگوں اپنے بچوں کو یا اپنی فیملی کے لوگوں کو پریفر کرے گی وہ بھی ایجوکیٹڈ ہوں اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ سکسیزفل ہوں. مطلب وہ اپنی بیٹیوں کو بھی آگے بڑھنے کی مطلب روکیں گی نہیں ان کو. صحیح. چلیں اگلے سوال پہ ہم چلتے ہیں. واٹ از دا کرنٹ کنڈیشن آف وومنس رائٹس ان پاکستان؟ تو پاکستان میں جو آج کل جو کنڈیشن ہے وومنس کی تو وہ پہلے سے کافی زیادہ حد تک بہتر ہے. جو پیچھے ہم لوگ دیکھیں تو لڑکیوں کو نہ ایجوکیشن ملتی تھی نہ وہ باہر جا سکتی تھی. جیسے آج کل سٹیز میں دیکھیں کہ لڑکیاں اکیلے بھی جا رہی ہیں، بائک چلا رہی ہیں اور خود جا رہی ہیں ہر جگہ. اور لیکن ہریسمنٹ جو ہے کچھ ایسی چیزیں جو ابھی تک ایگزسٹ کر رہی ہیں. تو وہ اس میں ایک آتا ہے ہریسمنٹ جو رات کو 8 بجے کے بعد لڑکی باہر نہیں جا سکتی ہمارے پاکستان میں، اور اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ان پہ اور بھی امپرومنٹ کرنی چاہیے. اور سٹیز میں جو ہے وہ لڑکیاں جا سکتی ہیں لیکن رورل ایریاز میں لڑکیوں کو بہت زیادہ چیلنجز دیکھنے کو پڑتے ہیں. تو ان کو جو ہے تھوڑا امپرومنٹ کرنے کی ضرورت ہے. سٹیز میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو آپ آواز اٹھا سکتے ہو، کوئی نہ کوئی سپورٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس آ جاتا ہے، اگر مطلب آپ کی فیملی سپورٹ نہیں کر رہی. رورل ایریاز میں یہ ہے کہ آپ کو اپنی فیملی ہی سپریس کر دیتی ہے تو پھر آپ نہ کسی کی ہیلپ لے سکتے ہو. تو جی چلیں اگلے سوال پہ ہم بڑھتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے ابھی پرابلمس کی بات کی کہ لڑکیاں باہر نہیں جا سکتی ہیں آفٹر 8 یا کیا. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ کسی بھی ٹائم لڑکی سیف نہیں ہے. اکیلے کیا کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جا رہی ہے تو پھر بھی مسئلے ہو جاتے ہیں، ہراسمنٹ ہو جاتی ہے اینڈ ایوری تھنگ. تو اگر اس سے ریلیٹڈ اور بھی کیا ایشوز ہیں جو ابھی تک عورتیں فیس کرتی ہیں پاکستان میں؟ لڑکیوں کو زیادہ ایجوکیشن نہیں دی جاتی، بیچلرس کے بعد شادی وادی کروا دیتے ہیں، اور جابس میں بھی ایکوالٹی نہیں ملتی. اوکے سو مائی نیکسٹ کویشچن اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کین وومن ورک ایکولی ان پاکستان ان اے پازیٹیو وے؟ Yes, women can equally work in Pakistan, and there are certain women that are also working, and they are a good example. Like we can see some of the women in our universities, schools, and because of them we like study and we grow in our careers. There are certain women who are pilots اور جو کہ آرمی فورسز میں آج کل ڈاکٹرز ہیں، ہر طرح کی فیلڈ میں وومن ہیں آج کل. جی. تو ہم اس سے ایک اچھا پازیٹیو ریویو اور ایک اچھی امید رکھ سکتے ہیں کہ وومن ہر طرح کی فیلڈ میں ایکسل کر سکتی ہیں. ظاہر ہے وہ کر سکتی ہیں اگر ان کو اتنی اپرچونیٹیز دی جائیں آج کے وقت میں. اور چلیں صحیح ہے، ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہاؤ کین ایجوکیشن امپروو دا فیوچر آف وومن ان پاکستان؟ ایجوکیشن وومن کو اسٹرانگ بناتی ہے، انڈیپینڈنٹ بناتی ہے، اور فیملی کو سپورٹ کرنے میں بھی ہیلپ کرتی ہے، اور ان کے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دینے میں بھی ہیلپ کرتی ہے. صحیح، آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ان کی ایجوکیشن اچھی ہوگی تو ان کو اپنے حقوق کا بھی پتہ ہوگا کہ وہ لڑ سکیں گے اپنے لیے. جی چلیں میرا اگلا سوال ہے آپ سے. تو واٹ میسج وڈ یو لائک ٹو گیو ٹو دا یوتھ اباؤٹ وومن رائٹس؟ جیسے کہ یوتھ پاکستان کا فیوچر ہے تو ان کو میرا میسج یہ ہے کہ آپ جو ہیں ویمنس کا خیال کریں، اپنی ماؤں کا خیال کریں، اپنی بہنوں کا خیال کریں اور ان کو عزت دیں. تھینک یو. So would you like to conclude this topic?
I would like to conclude this topic like کہ women are basically a major part of our society. اور کیا کہتے ہیں, I can't even imagine کہ اگر ایک بندہ گھر جائے اور اس کو اپنی موم یا اس کو اپنی سسٹر نہ دکھے تو انسان وہ ہو جاتا ہے, اور ایموشنلی بھی اٹیچ ہوتے ہیں ان کے ساتھ, فیمیلس کے ساتھ. سو تھوڑا سا معاشرے میں ضرورت ہے چینج کی, جیسے کہ ہم نے پوری پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کیا کہ کچھ چیزیں ہیں جو امپروو ہو رہی ہیں, جیسے کہ گورنمنٹ نے پنک اسکوٹیز کا انیشیٹو نکالا ہے وومن کے لیے, جو ایک اچھا وہ ہے کہ وومن اپنے پیٹرول سیو کر کے اور مطلب اپنے ایکسپینس پہ ڈفرینٹ جگہ ٹریول کر سکتی ہیں. وومن کا لائسنس کا اسپیشل وہ نکالا ہے. سو کچھ ایریاز ہیں جو امپروو ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ, اسپیشل فورسز وغیرہ, ہاسپٹلس وغیرہ, وومن ہر طرح کی فیلڈ میں, سرجنز ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے, لیکن آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ ہم اگر کوشش کرتے ہیں تو ہم لازمی اس کو امپروو کر سکتے ہیں. اور یہی ہے کہ وومن ہمارا فیوچر ہے, اور اگر دونوں مین اور وومن مل کے کام کریں تو سوسائٹی ایک اچھی جگہ بن سکتی ہے رہنے کے لیے. تھینک یو. سو آج کے سیشن کے مطابق ہمیں کام کرنا چاہیے, ہماری عورتوں کے حقوق ان سب کو دینے چاہیے جن کے حقوق اس سوسائٹی کی وجہ سے ان کو نہ مل سکے. ہم آج کے ایپیسوڈ اینڈ کریں گے, اینڈ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تھینک یو.